اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے 60 وکلا کی رکنیت معطل کر دی۔ ڈیپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ اور طارق کھوکھر کی ممبرشپ بھی معطل، دونوں کے لائسنس معطل کرنے کی بھی سفارش۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی قائم کی جائے، چاہے رشتہ دار ہی قصوروار کیوں نہ ہو۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کے بھانجے کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ مزید بولیں ٹی وی شوز میں اتنی ریکوری ہوتی ہے کہ خزانے بھر جاتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں جواب آیا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے کوئی ریکوری نہیں کی۔ معاملے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے سرکاری اراضی کی واگزاری پر واویلا کیا جا رہا ہے۔ حکومت جو ریکوری کر رہی ہے وہ ملکی بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی۔ ریکوری سرکاری خزانے میں جاتی ہے۔ اینٹی کرپشن یونٹ نے 129 ارب کی اراضی بھی واگزار کرائی۔ مریم نواز کے لیے وزارت داخلہ کو رپورٹ نہیں ملی۔ راولپنڈی پیپلز پارٹی پھر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب۔ اب پیپلز پارٹی کی تیسری نسل آ رہی ہے، اب امپائر یا سلیکٹڈ کی نہیں، عوام کی مرضی چلے گی۔ ادھر آصف علی زرداری کی اسلام آباد سے کراچی منتقلی۔ شیخ رشید کی خصوصی ٹرین پر سرگود آمد، ایک شخص نے ٹرین پر انڈے برسا دیے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مریم نواز اور فریال تالپور کو باہر جاتے نہیں دیکھ رہے، جنہوں نے ملک کو لوٹا وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو مزید ریلیف، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی بھی ضمانت منظور۔ سندھ ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں 10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم دیا۔ سراج درانی کو اپنا پاسپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ اپوزیشن بابر یعقوب کی مخالف، حکومت کا ان کے نام پر اصرار۔ ادھر رہبر کمیٹی اجلاس میں الیکشن کمیشن میں تقرریوں اور آرمی چیف کی مدت پر بھی مشاورت۔ اکرم دورانی اور احسن اقبال نے کہا کوشش ہے معاملہ پارلیمنٹ میں ہی حل کریں۔ فضل الرحمان بولے ان ہاؤس تبدیلی نہیں، الیکشن چاہتے ہیں، جائز پارلیمنٹ کو ہی قانون سازی کرنی چاہیے۔ امریکی خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ زلمے خلیلزاد نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی، خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کنزرویٹو پارٹی بدستور رہے گی، برطانیہ کی حکمران۔ 365 نشستیں جیت کر مار لیا میدان۔ بورس جانسن کو حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت مل گئی۔ لیبر پارٹی 203 نشستیں جیت سکی، پہلی کی نسبت 40 سیٹیں کھو دی۔ جانسن کا بریگزٹ 31 جنوری کو ہی مکمل کرنے کا اعلان۔ انتخابات میں کامیابی پر وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر کی بورس جانسن کو مبارکباد۔ برطانیہ میں پارلیمانی انتخاب، پاکستانی نیاد 15 امیدوار بھی کامیاب۔ ناز شاہ مسلسل تیسری بار بریڈ فورڈ سے رکن پارلیمنٹ منتخب۔ ساجد جاوید رومز گروو سے کامیاب۔ خالد محمود اور طاہر علی نے برمنگم، یاسمین قریشی نے ساؤتھ بولٹن کی نشست جیتی۔ زارا سلطانہ، شبانہ محمود، روزینہ علیم، محمد یاسین، نصرت غنی، ثاقب بھٹی بھی کامیاب۔ افضل خان، عمران احمد اور عطاء الرحمان بھی جیت گئے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 3 روز میں ایک اننگز بھی مکمل نہ ہو سکی۔ آج بھی بارش کے باعث صرف 5.2 اوورز کا ہی کھیل ممکن ہو سکا۔ سری لنکا نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 282 رنز بنائے۔ ڈی سلوا 87 رنز پر ناٹ آؤٹ۔ اور پاکستان کبڈی فیڈریشن نے ورلڈ کپ کے لیے پرومو جاری کر دیا۔ پرومو میں ورلڈ کپ کا لوگو بھی جاری۔ کبڈی ورلڈ کپ میں پاکستان، بھارت، امریکہ، کینیڈا اور دیگر ملکوں کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ میگا ایونٹ 12 جنوری سے 17 جنوری تک پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ ملبہ اٹھا کے اپنی لیڈرشپ پہ ڈال دیتی ہے۔ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس سے پھر اپنی جو بی ٹیم کی کرپشن ہے وہ بھی چھپ جاتی ہے، کیونکہ یہ تو چھوٹے میاں بڑے میاں تو ہیں نہیں، چھوٹے میاں بھی ہیں، سبحان اللہ ہے۔ کیونکہ جتنی بی ٹیم بھی ہے ان کے بھی بہت کارنامے ہیں اور ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے، اور تکلیف یہ ہے کہ ان کے کارنامے پکڑے جا رہے ہیں۔
اب ایک صاحب جو وہاں ساتھ آج کھڑے تھے، اب اس میں میرا قصور تو نہیں ہے کہ اگر ادارے آزاد ہو گئے ہیں اور آزادی سے کام کر رہے ہیں تو جس پیٹرول پمپ کے اوپر سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کر کے آپ نے بنایا ہوا تھا وہ آپ سے واگزار کرا لیا گیا، اور اب آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ 20 سال سرکاری زمین کے اوپر آپ نے جو ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا اس کا کرایہ دیں سرکار کو، یا دیگر 129 ارب روپے مالیت کی سرکاری زمین واگزار کرائی ہے صرف اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے پچھلے 1 سال میں۔ اس زمین کے اوپر آپ یا میں تو نہیں قبضہ کر سکتے تھے، کوئی صاحب حیثیت یا کوئی اقتدار میں رہنے والا، وہی جو 35 سال سے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہی قبضے تھے، سرکار کی زمین تھی۔ تو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا سارا قصوروار شہزاد اکبر کو نہ بنائیں۔ اب میں آ جاتا ہوں، یہ جو آپ ایسٹ ریکوری یونٹ کو لے کے انہوں نے یہاں پہ دکھایا جی کہ کوئی انہوں نے پرفارمنس نہیں کی، بڑے اختصار کے ساتھ 3 سوال تھے ان کے، تینوں کے جواب۔ اچھا، پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ شاید میری بہن کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جب پچھلا فیصلہ ہوا تھا جس میں ان کے لیڈر کو سزا ہو گئی اور باہر یہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، تو میں نے کہا شاید چونکہ جواب انگریزی میں گیا تھا سمجھ نہیں آئی، پھر میں نے چیک کیا تو واقعی اردو میں بھی گیا ہوا تھا۔ وہاں سے مجھے یقین ہو گیا کہ سفید جھوٹ بولنے کی عادت ہو چکی ہے۔ اب سوال چیک کریں، انہوں نے سوال پوچھا کہ ایسٹ ریکوری نے پاکستان میں واپس رقم لانے کے لیے کیا کیا اور کتنی رقم واپس آئی۔ اب اس کا اسپیسیفک جواب ہے کہ وفاقی کابینہ نے، کیونکہ آپ کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ بنا کیا ہے اور کرتا کیا ہے، اس کی فنکشنز کیا ہیں۔ وفاقی کابینہ نے اپنے 5 ستمبر 2018 کو منعقدہ اجلاس میں اسپیشل اسسٹنٹ برائے وزیر اعظم کی زیر صدارت اور وفاقی تحقیقاتی ایجنسیاں FIA، قومی احتساب بیورو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، بینک دولت پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نجی شعبہ کے نمائندگان کے ساتھ ایک ایسٹ ریکوری یونٹ قائم کیا۔ اس یونٹ کا مقصد بیرون ملک غیر قانونی اثاثہ جات کی واپسی پر عمل درآمد کرانا ہے۔ ایسٹ ریکوری یونٹ ایک کوارڈینیشن یونٹ ہونے کے ناطے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور متعلقہ اداروں کو ایک فورم فراہم کرتا ہے کہ وہ نئے کیسوں کا سراغ لگائیں، ان کا پتہ لگائیں، اور یہ یونٹ غیر قانونی طور پر حاصل کردہ بیرون ملک جائیداد کی حتمی طور پر وطن واپسی کے لیے موجودہ کیسز کے لیے فاسٹ ٹریک فراہم کرتا ہے۔ مذکورہ بالا ایجنسیاں اور تنظیمیں بالآخر یا ٹیکس یا پلی بارگین کے ذریعے رقم واپس یا بازیاب کرانے کے لیے کرتی ہیں اور سرکاری خزانے میں براہ راست جمع کرواتی ہیں۔ ایسٹ ریکوری یونٹ جمع نہیں کراتا، جس ایجنسی کا وہ فورم ہے، وہ FIA ہے، وہ نیب ہے یا FBR ہے، وہ کراتے ہیں۔ ان کی تفصیلات مذکورہ بالا ایجنسیوں کے اور اداروں کے پاس موجود ہیں، ان سے لی جا سکتی ہیں۔ کیونکہ سوال آپ نے اسپیشلی اس ادارے سے کیا تھا، تو ایسٹ ریکوری یونٹ کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں جس میں وہ پیسے جمع کراتے ہیں، سارے پیسے سرکار کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں جو ریکوریز ہوتی ہیں۔ اب اس کے جو یونٹس ہیں، جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے اندر جو ایجنسیز جن کو یہ ایک فورم فراہم کرتا ہے کوارڈینیشن کے لیے، اور اس کو قائم کرنے کے پیچھے 2018 کے شروع میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی۔ اس ٹاسک فورس کی جو رکن تھے، جس میں تقریباً تمام پاکستان کے ادارے شامل تھے، ان کو بھی یہی تھا کہ اب کیا کریں کہ جس سے یہ اس منی لانڈرنگ کو لے کے اور ایسٹ ریکوری کو لے کے تیزی سے کام ہو سکے۔ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن میں سے ایک ریکمنڈیشن یہ تھی کہ یہ تمام ادارے سائلوز میں کام کرتے ہیں، الگ الگ کام کرتے ہیں، ان کی بہتر کام کرنے کے لیے ان کو کوارڈینیشن کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے کوارڈینیشن کی ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ یہ آپس میں بیٹھ کے شیئرنگ کر سکے۔ وہ انفارمیشن شیئرنگ سے آپ کے کام کے اندر تیزی آتی ہے تو جلد ریزلٹس مل سکتے ہیں۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب پاکستان کی 2018 میں یہ نئی حکومت بنی تو انہوں نے بھی ایک ٹاسک فورس بنائی، اس کی ریکمنڈیشنز اور یہ دونوں ریکمنڈیشنز ایک تھی، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا گیا اور وہ یہ کام سر انجام دے رہا ہے۔ تو یہ تو ان کے سوال کا پہلے کا جواب ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جی وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کچھ لائے نہیں، یہ تو ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا یہ جتنی آئی ہیں۔ اب ریکوریز کے سلسلے میں نے بتا دیا، صرف اگر آپ، میں تو وفاقی اداروں کی بات بعد میں کرتا ہوں، اگر اینٹی کرپشن کو دیکھیں تو 129 روپے مالیت کی تو صرف زمین واگزار کرائی گئی ہے۔ پچھلے
ایک سال کے اندر کیش ریکوریز جو اینٹی کرپشن نے پنجاب میں کی ہیں وہ 2 ارب روپے کی ہیں، جبکہ پچھلے 10 سالوں میں 430 ملین رہی ہیں اسی ادارے کی ریکوری۔ جب اس کو آزاد کیا گیا، فعال کیا گیا، تو ریکوریز ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طرح سے ایف بی آر میں جو ریکوریز ہیں، جو صرف باہر سے جو پراپرٹی